السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ جو روزوں کے مسائل بک میں سے ہم لوگ ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سحری اور افطاری کے مسائل۔ کافی ہم لوگ اس میں سے ٹاپک کر چکے ہیں، جیسے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں فرضیت، فضیلت، اہمیت اور نیت کہ نیت کس طرح کی ہونی چاہیے۔ خیر نیت تو ہر چیز میں میٹر کرتی ہے، بے شک آپ وضو کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں یا کچھ بھی زندگی میں کام کر رہے ہوں، نیت بہت میٹر کرتی ہے آپ کی۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ ابھی ہم لوگ ٹاپک سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اپنی نیت کو چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھنا چاہیے کہ ہماری نیت کس طرح کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت ہمیں دے۔ شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین ثم آمین۔ سحری کھانے میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سحری نہیں کرنی، ہمارا دل خراب۔ اچھا ویسے دیکھا جائے تو جو رات کو سو جاتے ہیں، جن لوگوں نے نیکسٹ ڈے کام پہ جانا ہوتا ہے، جابس وغیرہ پہ جانا ہوتا ہے یا پھر یونیورسٹی جانا ہوتا ہے اسٹڈی کے لیے، کالج جانا ہوتا ہے، کچھ بھی، تو وہ اپنی روٹین کا تو خاص خیال رکھتے ہیں کہ رات کو بھی سونا پڑتا ہے ان کو ٹائم بھی۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ رمضان ہے تو رات کو وہ جاگیں اور نیکسٹ ڈے بھی وہ چلے جائیں، اتنا کوئی بھی ایکٹیو پرو میکس نہیں ہوتا اپنی لائف میں۔ اچھا ویسے دیکھا جائے 5 فنگرز آر ناٹ ایکول، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو رات کو پراپرلی اپنی روٹین کے مطابق سوتے ہیں، کیوں؟ ان کے لیے ضروری ہے نیکسٹ ڈے ان لوگوں نے کام پہ جانا ہے، اپنی یونیورسٹی کے لیے جانا ہے یا پھر کالج وغیرہ کے لیے جانا ہے، اسکول گوئنگ ہے، تو ان لوگوں نے پراپر اپنی روٹین کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب وہ رات کو بھی جاگیں گے، نیکسٹ ڈے بھی جاگیں گے، تو اتنا کوئی بھی روبوٹ نہیں ہے، روبوٹک لائف کسی کی بیتنی نہیں ہے، تو پراپرلی اپنی روٹین کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو سو کر اٹھ کے کھانا وہ ایک عجیب سی حالت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ تھوڑا بہت آپ لوگ کھا لیں، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ سوچ کے کھا لیں کہ یہ سنت ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ سنت اور سنت کو فالو کریں گے تو رمضان میں ہر چیز کا ثواب ہمیں دگنا مل جائے گا۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب ہمیں اس کا پراپر ایک جو ریفرنس ہے وہ اتھینٹک مل گیا ہے اور بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، تو سنت سمجھ کر کر لینی چاہیے۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 40 ہے، افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں۔ سب سے پہلی کون سی؟ روزہ جلدی افطار کرنا، سحری دیر سے کھانا، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے 3 چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ چھوڑ کے اٹھ گئے، پراپر کھانا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسلام نے ہمیں بہت سی
رخصتیں دی ہیں تو اس کو پھر لینا بھی چاہیے، ویل کرنا چاہیے۔ کوئی اگر ہمیں اس طرح کی چیزیں مل رہی ہیں، یہ نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے، اذان ہوگی تو چھوڑ دینا چاہیے، فوراً سے کھا لینا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کی ہمیں ایکسپلینیشن وضاحت اس طرح ملتی ہے کہ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مطلب ہمیں دیکھا جائے گا، ہر کسی کے پاس ٹائم کا پتہ ہوتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہے، اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے افطار کرنا ہے اور سحری کرنی ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور یعنی کہ جو چھہارے ہوتی ہیں، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوریں یعنی چھہارے ان سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، یہ بھی اتھینٹک حدیثیں ہیں۔ روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ کون سی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر انشاء اللہ۔ اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ اور یہ بھی اتھینٹک حدیث ہے، ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کروانے والے کے لیے برابر ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک چیز میں کلیئر کرتی جاؤں کہ روزہ افطار کروانے کے لیے بہت ہم لوگوں نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں کہ پراپر ہم لوگوں نے سحریاں افطاریاں ہم لوگوں نے بنانی ہیں، ڈش آؤٹ کرنی ہیں، اور ہم لوگوں نے دعوتیں کرنی ہیں۔ آج آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر نہیں، اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی کو کھجور بھی پاس کروا رہے ہیں تو وہ بھی روزہ افطار کروانا ہے۔ یہ کنسیپٹس اپنے دماغ سے نکال دیں، اور جس کو اللہ نے دیے ٹھیک ہے آپ افطاری کروائیں، روزہ سحری کروائیں کسی کی، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہ آپ ڈیلی بھی ایک کر سکتے ہیں۔ کھجور کسی کو پاس کروا دی، کسی کو پانی پاس کروا دی، کوئی بھی چیز ہے وہ پاس کروا دی، تو یہ بھی روزہ افطار کروانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ روزہ افطار کروانے والے کو درج ذیل دعا دینی چاہیے۔ جو آپ کو روزہ افطار کروائے اس کو یہ دعا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے ہاں روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا دیتے، افطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار وتنزلت علیکم الملائکہ۔ روزہ دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، اور فرشتے تمہارے ہاں رحمت لے کر نازل ہوتے رہیں۔ بہت خوبصورت دعا ہے، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ جزاک اللہ۔